کون سی ایسی سچویشن ہے جہاں پر کسی کو فائر کر دینا چاہیے, نکال دینا چاہیے سسٹم میں سے, ٹیم میں سے؟ کیونکہ ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے, دل اور دماغ کی جنگ سے, ایتھکس آ جاتے ہیں, پھر اپنے ملازم کو 70 بار معاف کرو, یہ حدیث آ جاتی ہے. ایک ایسا مقام جہاں پر یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ بڑی رسپیکٹ کے ساتھ معاملات کو کلوز کر کے چھٹی, رخصت, معذرت کر لینی چاہیے. ہمیں اپنے ذہن میں 2 چیزیں بالکل کلیئر رکھنی چاہیے. جی سر. دونوں چیزوں کو واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں ڈالنا چاہیے. آپ کی ایک حیثیت ہے, دیٹ از ہیڈ آف دس فاؤنڈیشن. آپ کی ایک حیثیت ہے قاسم علی شاہ صاحب, اس دفتر کے اندر کی بات. جی سر. ورنہ تیسری حیثیت آپ کی فیملی کے اندر ہے. جب تک کہ آپ یہاں کی دونوں حیثیتوں کو واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں نہیں ڈالیں گے, ایز ہیڈ آف دس فاؤنڈیشن جی سر. you have got to be a ruthless administrator. As قاسم علی شاہ, جی سر. آپ بہت ہی, آپ کو ہونا چاہیے accommodating, جی سر. considerate, جی سر. ٹھیک forthcoming. ہے سر. وہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے سر. جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہمیں ایک چیز پڑھائی جاتی تھی جی سر. کہ ایک انسانی رویہ ہے جی سر. کہ ہم ایک آدمی جو کام نہیں کر پا رہا اس کو اٹھاتے ہیں, دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں, پھر تیسری جگہ اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. گورا اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ایک کمرے کی ڈرٹ سمیٹیں اور دوسرے کمرے میں جا کے رکھ دیں. ڈرٹ کی جگہ ڈسٹ بن ہے باہر. اگر ایک ایمپلائی آپ کا جی سر. کام صحیح نہیں کر رہا جی سر. تو اچھا چیف ایگزیکٹو سب سے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ اس کی پرابلمس کیا ہیں, جی سر. کیوں کام نہیں کر پا رہا. جی سر. تو اگر ایسی پرابلمس ہیں جو اس کے وچ آر ٹیلنگ ہیوی آن ہز مائنڈ, جی سر. تو وہ, اور یہ ہمارے بس میں ہے, جی سر. تو ان پرابلمس کو وہ دور کر دے گا ٹھیک ہوگا سر. تاکہ وہ اس کی پرفارمنس ٹھیک ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے سر. لیکن اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچا جی سر. کہ اس کے اندر کیپیسٹی اور کیپیبلٹی دونوں کی کمی, کمپیٹنس نہیں ہے, تو پھر وہ اس کو ٹالریٹ نہیں کرے گا, اس کو فارغ کر دے گا. وہاں وہ بڑا روتھلیس. جی سر. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بڑی زبردست یہ ایگزامپل ہے. بڑے مہربان, بڑے سخی اور بہت ہی کنسیڈریٹ آدمی تھے. جی سر. لیکن ایز امیر المومنین جی سر. انہوں نے کبھی کسی کا لحاظ نہیں کیا. ہی میڈ شیور ٹھیک سر. ٹھیک کہ سر. کسی کا قصور بغیر سزا کے رہ نہ جائے, ٹھیک ہے سر. اور کسی کا اچھا کام بغیر اپریسیشن کے نہ رہ جائے. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ دیکھ لیجئے کیا سکسیس تھی جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا 10 سالہ دور حکومت میں جی سر. مسلمان کہاں سے اٹھے اور کہاں چلے گئے, یہ ان کی ایڈمنسٹریٹو ایبیلٹی کی بات ہے. ٹھیک ہے سر. تو اس میں چیف ایگزیکٹو آفٹر ڈیو کنسیڈریشنز جی سر. کہ اس کے کوئی اور فیکٹرز تو نہیں ہیں اس کی پرفارمنس خراب جی ہونے کے, اگر اس کے کمپیٹنس کا مسئلہ ہے جی سر. تو اسے فارغ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہوگا سر. ویسے تو یہ کمپیٹنس کا مسئلہ پاکستان میں چلتا رہتا ہے. بزنس ایڈمنسٹریشن کے ایک بہت مشہور پروفیسر گزرے ہیں, جی سر. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہی واز اے لیجنڈ. کچھ سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی. پیٹر ڈروکر, انہوں نے ایک تھیوری دی تھی جو بعد میں مشہور ہوئی پیٹرز لا آف کمپیٹنس کے نام سے. جی سر. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے یہاں امپلائیز ساری عمر ڈے 1 سے ریٹائرمنٹ تک انکمپیٹنٹ ہی رہتا ہے. ٹھیک سر. کبھی وہ کمپیٹنس کا لیول اچیو نہیں کرتا. ٹھیک سر. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک آدمی کو ہم نے ایز کلارک لیا تو ادارے کو اس نے جوائن کیا پہلے 1-2 سال, ٹھیک سر. اس کو کام سیکھنے میں لگ گئے. اس وقت تک غلطیاں کر رہا ہے, ادارہ پے کر رہا ہے اس کی غلطیوں کے لیے. تو جب اس میں 3 سال کے بعد کمپیٹنس آتی ہے, اپنے کام پر اس کو ملکہ حاصل ہوتا ہے, کمانڈ آتی ہے, تو وہ اس کا انچارج ریکمنڈیشن دے دیتا ہے کہ یہ بڑا ایفیشینٹ آدمی ہے, ہی شوڈ بی پروموٹڈ ٹو دی نیکسٹ لیول. وہ پروموٹ ہو جاتا ہے, وہاں اس کے سیکھنے کا عمل پھر شروع ہو گیا. ٹھیک ہے سر. اب وہ پھر انویسٹمنٹ کروا رہا ہے ادارے کی ٹھیک ہے سر. اپنی ذات میں. ٹھیک ہے سر. پھر وہ
3 سال کے بعد پروڈکٹیو ہو گیا, جی سر. کمپیٹنس آ گئی اس میں, جی پھر اس کی ریکمنڈیشن آ جاتی ہے کہ فٹ فار پروموشن ٹو دی نیکسٹ لیول, جی سر. وہ چلا جاتا ہے. ٹھیک سر. تو یہ ساری عمر ہوتا رہتا, ٹھیک ہو گیا. تو ہمیشہ انکمپیٹنس کے اس میں ہی رہتا ہے. ویسے تو ہمارے یہاں یہ ایکسرسائز زیادہ ہوتا ہے. صحیح سر.